تو یاد رکھو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا یہ معمولی بات نہیں ہے, یہ اپنی عزت کا جنازہ نکالنا ہے. اللہ سے دعا مانگا کرو اللہ کسی آزمائش میں نہ لے کر آئے, اللہ اتنا دے کہ ہمیں ضرورت نہ پڑے. لیکن یہ بھی دعا مانگو اے اللہ اگر کبھی خدا نہ خواستہ آزمائش مقدر ہے تو ہمیں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے والا نہ بنا. ہاتھ نہ پھیلائے, سر اٹھا کے جیے, دھیلا نہ ہو لیکن اسٹائل ایسا ہو جیسے آپ سے بڑا سیٹ دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں. ہمارے حضرت بہت غریب تھے 60 سال کی عمر تک. فرماتے ہیں کہ میرے پاس لاہور اپنے شیخ کی زیارت کے لیے ٹرین کا کرایہ نہیں ہوتا تھا, لیکن میں جیتا ایسے تھا لوگ قرضے مانگتے تھے مجھ سے آ کے, سمجھتے تو بہت بڑے سیٹ ہیں یہ. اور حضرت بھی دیتے نہیں تھے کیونکہ جس کو دیا واپس نہیں دیا اس نے. حضرت فرماتے تھے اس زمانے میں جو کسی کو قرضہ دے دے وہ احمق, اور جو لے کے واپس کر دے وہ اس سے بڑا بیوقوف. جو قرضہ دے دے وہ بھی بیوقوف, اور جو لے کے واپس کر دے وہ اس سے بڑا بیوقوف. اب اس کا ایک مطلب ہے, لوگ کہتے ہیں یہ تو قرضہ دینا تو واجب ہے, اس کو ڈبل بیوقوف کیوں کہہ دیا؟ ڈبل بیوقوف اس لیے کیا کہ اس کو پتا تھا میں نہیں دیتا تو کیا بگاڑ لیتا, پھر بھی دے دیا. بیوقوف ہے یا نہیں ہے؟ تو ایسا استغنا, تو انسان کسی کی جیب پہ نظر نہ رکھے. بھائی اپنا کھائیں گے, اپنا بھوکے مر جائیں گے تو کیا ہو گیا یار, مرتا ورتا کوئی نہیں ہے. اللہ ایسا کھلاتا ہے نا غیب سے, زبردستی لوگ ٹھوس ٹھوس کے جائیں گے آپ کے منہ میں. اب دیکھو ہم جب مولوی بننے کے لیے آئے تو ہمیں تو لوگ تانا دیتے تھے کھاؤ گے کہاں سے, اتنے تانے ملتے تھے اتنے تانے. اب ٹھونس رہے ہیں مفتی صاحب گرل فش, دال چاول, مسالے والی بریانی, اور ہم جاتے بھی ہیں تو دھونے والے کھا کے. بھائی پیٹ ہے, لالو کھیت تھوڑی ہے کہ اتنا گنجائش تھوڑی ہے اس میں. اللہ ٹھونستا ہے, کھلانے کا برس پیچھے بھاگے گا آپ کے. تو بہت بڑی نعمت ہے. میں تو یہ باتیں کر رہا ہوں میرے اندر بھی وہ استغنا نہیں ہے, میں اس لیے باتیں کر رہا ہوں کہ میرے اندر پیدا ہو جائے. آپ سمجھے مفتی صاحب تو پتہ نہیں کتنے زبردست استغنا کے ساتھ جیتے ہوں گے. ہوئے ہم بھی باتیں کر رہے ہیں, باتیں کرنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے, عمل بڑا مشکل کام ہے. تو میں بھی اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ میرا بھی استحضار ہو جائے. تو عزت کا, اور خاص طور پر دیندار آدمی, داڑھی والے, نمازی, ان کو تو بہت عزت نفس کا خیال کرنا چاہیے, بہت زیادہ خیال کرنا چاہیے عزت نفس کا, کہ عزت پہ آنچ نہ آئے. تو ہمارے نبی نے اتنی غربت میں گزارا کیا, ایک پیسے نہیں مانگے. صحابی صدقے کی ترغیب دے رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں اپنے چچا زاد بھائیوں کو دے دو, ٹھیک ہے نا. تو ان کو کبھی جہاد میں خرچ کروا رہے ہیں, اپنی ذات کے لیے نہیں مانگ رہے, اپنی ذات کے لیے. اپنی بھوک بھی نہیں بتا رہے لوگوں کو جا کے کہ میرے حالت یہ ہے, یہ میری حالت. صحابہ نے غزوہ خندق میں آپ کے چہرے کو دیکھ کے اندازہ لگایا کہ آپ کتنی شدید بھوک میں ہیں, چہرے کو دیکھ کے اندازہ لگایا. تو اس ہمارے نبی تو بڑے مستغنی تھے بھائی, ہمیں بھی ایسی زندگی گزارنی چاہیے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق